اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء آیت نمبر 7، 8، 9، 10، 4 آیتیں 7، 8، 9، 10۔ آیت نمبر 7، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ للرجال نصیب، یہ آیت اللہ نے شروع کیا ہے مردوں کی بات سے، رجال، یعنی کہ اللہ نے یہاں پر مرد کا جو پہلی لائن ہے وہ مرد کے لیے ہے، لیکن دوسری لائن جو ہے وہ عورت کے لیے ہے، وللنساء، اور امپورٹنس یہاں پر جو دیا جا رہا ہے وہ عورت کو ہے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ نے اس چیز کو زیادہ ایمفسائز کرنے کے لیے کہ مردوں کے لیے جو بات ہے سو ہے، وہ ہے ہی ہمیشہ سے، لیکن اب عورت کے لیے جو اللہ نے بات بولا وہ ہے، جس کو کہ سیکنڈ لائن میں ہے لیکن اس کو زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے ہے ان کا حصہ یا ان کا شیئر، نصیب مطلب شیئر۔ بندے بولتے ہیں نا ابھی میرے نصیب میں یہ تھا یا میرے نصیب میں نہیں تھا، تو نصیب کا مطلب ہے تمہارا شیئر جو ہے۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ مردوں کا جو شیئر ہے، مما ترک الوالدانی، جو بھی مطلب والدین نے چھوڑا ہے، ترکا تو جو کچھ بھی انہوں نے چھوڑا ہے، یعنی جائیداد، پراپرٹی یا جو بھی وراثت، تو وہ اس میں حصہ ہے مرد کا، مرد کے لیے حصہ ہے، والاقربون، اور وہ جو قریبی رشتہ دار، ایک دم قریبی۔ سیکنڈ لائن میں اللہ نے کہا وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے ہے شیئر، مما ترک الوالدان، سیم ٹو سیم لائن، وہ جو چھوڑا ہے والدین نے، والاقربون، اور جو بہت ہی قریبی جو بھی رشتہ دار ہے وہ۔ تو آپ سوچ لو کہ جب عربوں میں بھی جو ٹرائبل جو لوگ تھے، یعنی کہ مطلب قبائلی جو ہوتے تھے پورے خاندان، تو وہ ان کے اندر عورتوں کا کوئی بھی یہ نہیں تھا کہ ان کا کوئی حصہ ہے یا ان کے لیے پراپرٹی میں کوئی شیئر ہے، یہ تھا ہی نہیں، عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہاں تک کہ اگر بیٹے ہیں اور وہ بیٹوں میں بھی جو گھڑ سوار بہت اچھا ہے اس کا شیئر ہے، اور یا پھر جو بہت طاقتور ہے اس کا شیئر ہے، کوئی کمزور ہے اگر لڑکا تو اس کا شیئر نہیں ہے۔ تو ایسا سب تھا، وہ جہالت کے دور کا مطلب ایک ہے بات، لیکن یہ ساری چیزیں تھی، تبھی تو اللہ نے یہاں پر سب سے پہلے مرد کا ذکر کر کے اس کے امیڈیٹ بعد سیم ٹو سیم عورت کا ذکر کیا کہ جیسے مرد کا شیئر ہے ویسا ہی عورت کا بھی شیئر ہے، مگر وہ حصے بانٹے کیا ہوں گے وہ اللہ بتائے گا، لیکن بتا دیا کہ اس کا بھی شیئر ہے جو بھی والدین نے چھوڑا ہے اس میں۔ مما قل منہ او کثر، اگر قلہ کا مطلب ہے قلیل، بہت تھوڑا، تو وہ مال یا پراپرٹی جو بھی ہے اگر وہ بہت تھوڑی سی ہے، منہ او کثر، یا بہت زیادہ ہے، کثر کثرت سے،
زیادہ. تو یعنی اگر وہ بہت زیادہ ہے تو اگر زیادہ ہے تو بھی اور کم ہے تو بھی. یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر جائیداد تھوڑی سی ہو, کچھ ہو ہی نہ, یا بہت تھوڑا سا کوئی مال, تھوڑا سا کیش چھوڑ دیا ہے, تو وہ بندے اس کی کیئر نہیں کرتے کہ چھوڑو اس کے کیا حصے بانٹے کرنا ہے. لیکن یہاں پر سختی کے ساتھ بتا دیا گیا کہ نہیں, کم ہو تو بھی, زیادہ ہو تو بھی. اس لیے کہ آگے جو ورڈز ہیں وہ یہ ہے, نصیبم مفروضہ. یہ اللہ کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ہے, نصیبم مفروضہ. نصیب یعنی حصہ, شیئر. مفروضہ یعنی یہ اللہ کی طرف سے اس کو ڈٹرمین کیا گیا ہے. مفروضہ یعنی کہ وہ ایک اللہ کی طرف سے طے شدہ چیز ہے جس کو کہ کوئی الٹ پھیر نہ کرے. From what is left by parents and those nearest related, there is a share for men and a share for women, whether the property be small or large, a determinate share. اس کی نوٹ ہے 514. I have resisted the temptation to translate next to kin, as this phrase has a technical meaning in Indian law, referring to certain kinds of heirs, whereas here the people meant are those whose inheritance is to be divided. عبداللہ یوسف علی رحمہ اللہ انہوں نے یہ یہاں پر بتایا کہ میں نے اس چیز سے یعنی کہ مطلب ہٹ گیا کہ یہ جو نیکسٹ ٹو کن, میں نے اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جہاں پہ وہ ہے نا کہ قریبی ایک دم رشتے دار. تو نیکسٹ ٹو کن جو ہے تو بولے میں نے اس کو وہاں پر ٹرانسلیٹ یہ نہیں کیا اس لیے کہ یہ فریز جو ہے اس کا ایک یعنی انڈین لا کے اندر اس کا ٹیکنیکل میننگ ہے, اور وہ ایسا ہے کہ جو اس کے لیے اس کیٹیگری کے اندر کون کون سے ایئرز یعنی کہ وارثدار آتے ہیں ان کے لیے ہے. Whereas here the people meant are those whose inheritance is to be divided. لیکن یہاں پر جن لوگوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جن کے بیچ, جن کے درمیان جو وراثت بٹے گی. The shares are specified. جو بھی ان کے شیئر ہیں, ان کا حصہ ہے جو, وہ بتا دیا گیا. Here the general principles are laid down that females inherit as well as males. آ گیا نا پہلے فیمیل, کیونکہ فیمیل آؤٹ تھی نا, تو اسی لیے اللہ نے جیسے ہی پہلے میل کا ذکر اس کے بعد فوراً اسی لیول پہ فیمیل کا ذکر اللہ نے کیا کہ یہ مت سمجھنا کہ عورتوں کا حصہ نہیں ہے. مردوں کے حصے کا ذکر آیا, اس کے فوراً بعد اللہ نے عورتوں کے حصے کا ذکر کیا ہے. تو جنرل پرنسپلز جو بھی اس کا قانون ہے وہ ہے جو مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے. اینڈ دیٹ ریلیٹیوز who have no legal shares, اور اس کے آگے پھر یہ بھی جیسے بات آئے گی نا کہ جو لوگ جن کا کہ اس کے اندر مطلب یعنی کوئی رشتہ دار ہیں سمجھو دور کے, لیکن ان کا اندر کوئی قانونی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اندر, اور پھر کوئی یتیم لوگ ہیں وہ بھی اندر وراثت میں کوئی حصے دار لوگ نہیں ہے, لیکن سمجھو ایسے ہی کوئی یتیم لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں کہیں پر وراثت بٹ رہی ہے تو آ جاتے ہیں. کبھی تو لوگ تماشا ہی بن کے آتے ہیں کہ تماشا کیا ہوتا ہے دیکھو, کبھی لوگ لالچ میں آتے ہیں کہ شاید ہم کو بھی کچھ مل جائے. تو اس طرح سے سب کے ایک الگ الگ وہ ہے, لیکن وہ جو بھی آتے ہیں ان کے تعلق سے بھی جیسے اللہ نے کہا ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی غریب یا بہت ہی کوئی یتیم لوگ ہے یا دور کے کوئی رشتہ دار ہے کہ بھئی اب اتنی پراپرٹی کے بٹوارے ہو رہے تو لاؤ
हमको भी थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए. एंड इंडिजन पीपल आर नॉट टू बी ट्रीटेड हार्शली, यानी जो तमाम सबके लिए अल्लाह ने यहाँ पर हमको जैसे एक चीज बता दी गई है कि रिलेटिव्स हु हैव नो लीगल शेयर्स, ऑर्फन्स, इंडिजन पीपल, इनके साथ कभी भी बदसलूकी मत करना. इफ प्रेजेंट एट द डिवीजन, अगर उस हिस्से बंटवारे के टाइम पे अगर वो लोग मौजूद हैं तो उनको भला बुरा मत बोलो या उनको झिड़कियां मत दो, या अभी क्या है तुम्हारा, क्या है इधर, हाँ इधर क्या सब तुम लोग को कुछ बट रहा है क्या यहाँ पे, चलो चलो हटो यहाँ से, जाओ चलो. तो ये तरीके से इंसान हुड़का मार के जैसे भगाता है, वो चीज करने के लिए मना किया गया है. फिर है नेक्स्ट आयत नंबर 8. वैज़ा हज़र अल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फर्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा. एक एक चीज बारीक बारीक अल्लाह ने अपनी आयत में बोला है. वैज़ा हज़र अल क़िस्मत, और अगर जो किस्मत जो वर्ड है ना वो भी वही है जैसे डिवीजन, जो भी हिस्सा बंटवारा, तो लोग किस्मत के लिए भी यही बोलते हैं ना, मेरी किस्मत में ये था, मेरी किस्मत में वो था. तो वैसे इज़ा हज़र अल क़िस्मत, तो जब वो हिस्से बांटे हो रहे हो डिवीजन, और उस वक्त मौजूद हो उलुल क़ुरबा यानी जो रिश्तेदार है, वल यतामा यतीम, वल मसाकीन यानी कोई भी मिस्कीन लोग, फर्ज़ुक़ूहुम तो उनको, यहाँ रिस्क वर्ड है लेकिन ये कि जो अल्लाह तुम्हें दे रहा है उसमें से उनको भी थोड़ा दे दो. फर्ज़ुक़ूहुम मिन्हु, उसमें से उनको भी थोड़ा दे दो. वो रिज़्क़ नहीं है, वो जो भी तुमको अल्लाह ने दिया, क्योंकि ये तुम्हारा कसब नहीं है, मेहनत की कमाई नहीं है तुम्हारी, ये तुम्हारा कसब नहीं है, ये तुमको अल्लाह ने जो प्रॉपर्टी या जो भी जायदाद जो माँ बाप के थ्रू दिलवाया, तुमने इसमें कोई जान तोड़ मेहनत नहीं की, जिसको कहते हैं कसब. कोई कसब नहीं किया तुमने, तुमको ये अल्लाह की तरफ से मिल गया बगैर मेहनत के. वक़ूलू लहुम, और कहो उनसे, बात भी करो तो झिड़कियां मत मारो. वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा, उनसे मारूफ कौल में बात करो, यानी कि बहुत ही अदल, इंसाफ और नरमास के साथ. ये अल्लाह की ताकीद है. बट इफ एट द टाइम ऑफ डिवीजन other relatives or orphans or poor are present, give them out of the property and speak to them words of kindness and justice. अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई गरीब लोग अगर आ जाएंगे रिश्तेदार, तो बंदे जो है वो हमेशा उनसे कतराते भी हैं, और या फिर उनको एक गुस्सा या चिढ़ आ जाती है कि अभी क्या है ये लोग क्यों आए हैं यहाँ. तो इस तरह से यानी उनको एक गुस्सा और चिढ़ आ जाती है, और वो बजाय इसके कि उनसे नरमास के अल्फाज में बात करे, वो उनको और भी मतलब हड़कते हैं, जैसे कि मतलब झिड़कियां मारते हैं. आयत नंबर 9. वलियख्शल लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफन खाफू अलैहिम फलियत्तकुल्लाह वलयक़ूलू क़ौलन सदीदा. इससे ऊपर था कौलन मारूफा, और यहाँ पर है कौलन सदीदा. वलियख्शल लज़ीना यानी डरे वो लोग जो है उनको डरना चाहिए. लौ तरकू मिन खल्फिहिम, कि अगर वो जैसे हो मरने वालों में, और उनके पीछे लौ तरकू छोड़ा हो उन्होंने, मिन खल्फिहिम अपने पीछे, ज़ुर्रियतन उनकी औलादें, ज़िआफन कमजोर, यानी औलादें हैं जो छोड़ी हैं पीछे और वो कमजोर है अभी, यानी अभी वो पावर में नहीं आई, उनके पास वो कुव्वत ताकत या वो उतने बड़े नहीं हो गए,
تو بولے جب بھی کوئی بھی اپنی پراپرٹیز یا جو بھی جس کو بھی وہ ڈسپوز آف کر رہا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے یہ بات کہ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ وہ مرنے والا ہوتا اور اس کے سامنے اس کے بچے چھوٹے کمزور ہوتے تو اس کے دل میں کیا فیلنگ آتی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا. یعنی جو انسان جیسے موت کے قریب اگر پہنچ جائے اور اس کو یہ لگے کہ اب میری موت کبھی بھی ہے, اس کے بچے ابھی اس قابل نہیں ہوئے ہیں کہ کچھ کر سکیں, تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے اور وہ کتنا پریشان ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ میرے بچے جو ہے وہ کیا کریں گے. تو اللہ اس چیز کا یہاں احساس دلا رہا ہے کہ وہ لوگ جو پراپرٹی کو حصہ کر رہے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ اگر کبھی وہ اس جگہ پر ہو اور ان کے سامنے ان کے بچے اور وہ خود مطلب مرنے کی حالت میں ہو تو کیا کریں گے, کیسا لگے گا ان کو. خافوا علیہم فلیتقوا اللہ, تو ان کو کیسا ان کے لیے ڈر لگے گا نا, اپنے جو اہل و عیال ہے ان کے لیے ڈر لگے گا نا. فلیتقوا اللہ, تو پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو, یعنی کہ اللہ سے جس طرح کا ڈرنا ہے منظور ویسا کرو. یعنی صرف ڈرنا نہیں ہے یہاں پر, اللہ کا تقوی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. تقوی جب بھی آئے گا تبھی اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے جو بولا ہے وہ کرو, اللہ کی جو ول ہے وہ پوری کرو, اور اللہ جس چیز سے ناراض ہوتا ہے اس سے دور ہٹ جاؤ, مت کرو اس کو. یہ ہے اللہ کا تقوی. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی کہ اللہ نے ان کو ایک بتا دیا سینیریو کہ اگر کبھی تم ان کی جگہ پہ ہو تو تمہارا کیا حال ہوگا. تم اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کے رو گے بیٹھ کے اور یہ بولو گے کہ ارے ان کا کون دیکھے گا میرے بعد. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, تو اللہ کہتا ہے اور بات کرو, منہ سے ورڈز نکالو تو بہت ہی سدیدہ قول ہو تمہارا, اپروپریٹ ورڈز, بہت ہی مطلب صاف ستھرے صحیح اچھے انداز میں بات کرو. Let those disposing of an estate have the same fear in their minds that they would have for their own if they had left helpless family behind. Let them fear Allah and speak appropriate words. Appropriate words جو ہے اس کے لیے یہاں پر نوٹ ہے 515. It is a touching argument addressed to those who have to divide an estate. یہ بہت ہی چھو لینے والی بات یہاں پر بولی گئی ہے اور ایڈریس ان کو کیا گیا ہے جو اپنی وراثت کو تقسیم کر رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں. کیونکہ اکثر انسان وراثت کی تقسیم کرنے کے وقت بڑا مطلب ٹینشن اور پریشانی میں ہوتا کہ مطلب اس کو لگتا ہے کہ اب یہ صحیح طریقے سے یہ ایسا مجھے دینا ہے اور یہ میرے حصے میں کیا آ رہا ہے, یہ ایسے سب دماغوں میں سب چل رہا ہوتا ہے. اور ایسے ہی مطلب جب فٹافٹ اس طرح سے کچھ ڈویژن کرنا پڑے تو وہ ان کو اللہ نے وہ پکچر دکھا دیا کہ اگر کبھی تم اس جگہ پہ ہو تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا. تمہاری جو بالکل بے سہارا تمہاری اولادیں اور سب کو تم چھوڑ کے جاؤ تو تم کو کیسا دکھ ہوگا. How anxious would you be if you had left a helpless family behind? کتنے مجبور ہوں گے تم اور کیسے پریشان ہوں گے اگر تم نے بے سہارا فیملی کو پیچھے چھوڑ دیا کہ ان کا دیکھنے والا کوئی نہیں. If others do so, help and be kind. تو اگر کسی اور کے ساتھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو تم ان کی مدد بھی کرو اور ان کے ساتھ مطلب نرماز کا سلوک کرو, ان پہ مطلب رحم کرو, کائنڈنس شو کرو. خالی دکھاوے کا شو نہیں کرنے کا, مطلب سچ مچ کا کائنڈنس ہونا بھی چاہیے. آیت نمبر 10. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا.
اب یہاں پر ہے دھمکی والی آیت، اللہ کی دھمکی ہے اس میں. ان الذین، یقیناً وہ لوگ، انا جو ہے وہ سٹریس ڈالنے کے لیے ہے یہاں پر. ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یاکلون، کھا جاتے ہیں جو. یہ وہ کھانا کھانے والا کھانا نہیں ہے، یہ وہ بھیڑیے کا کھانا ہے. جو بھیڑیا کھا جاتا ہے نا، ڈیواور کر لیتا ہے، وہ کھانا ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی، تو وہ لوگ جو کھا جاتے ہیں یتیموں کے مال کو. ظلمن، یعنی کہ بے انصافی کے ساتھ، نا انصافی کے ساتھ، رانگ فلی، انجسٹلی، جو لوگ بھی کھا لیتے ہیں اس طرح کا مال یتیموں کا. انما یاکلون، یقیناً، انما اونلی، یقیناً، اس میں اننا بھی ہے اور انما جو ہے یعنی اور یقیناً ان لوگوں نے صرف یاکلون کھایا ہے، ان لوگوں نے تو صرف جو کھایا ہے وہ ہے فی بطونہم نارا، انہوں نے اپنے بطون یعنی اپنے بطن یعنی اپنے پیٹوں میں، انہوں نے اپنے پیٹوں میں کھایا ہے آگ. نارا، آگ. تو آگ کھایا تو منہ جلا کیوں نہیں؟ یعنی آگ جب منہ میں ڈالا، سمجھو ایک لے لو، ایک کوئلے کا ایک انگارہ لے لو جلتا ہوا، اس کو بندہ منہ میں ڈالے گا تو کیا ہوگا؟ جل جائے گا نا. لیکن یہ مال کھا کے اس نے کھایا، اپنے پیٹوں میں آگ ہی ڈالا. اللہ یہ بول رہا تھا نیچرلی، صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ کہا ہے. مگر پھر اس کو منہ میں کوئی چھالا بھی نہیں آیا. پھر بندہ بولے گا اللہ نے تو یہ لکھا ہے لیکن میرے کو تو پیٹ میں ایک ہلکا سا مروڑ بھی نہیں ہوا. یعنی نہ کوئی مروڑ، نہ کوئی پیٹ میں تکلیف، نہ پیٹ میں آگ، نہ منہ میں چھالا، ارے کچھ بھی نہیں ہوا. کمال ہے. یہاں پر اللہ نے جب کہا نا کہ فی بطونہم نارا، تو یہ سوچ لو کہ وہ آگ کے انگارے جس پر کوئی شوگر کوٹنگ کی ہوئی ہے، برف کا کوئی اوپر کوئی چیز ہے جو اس کے اوپر مطلب اس کو کوٹ کیا ہوا ہے، یا پھر کوئی بھی انسولین یا اس طرح کی چیز کہ جس سے جب اس کو منہ میں ڈالیں تو وہ آگ کا کوئلہ جو ہے انگارہ وہ اندر ہے اور اوپر اس کے شوگر کوٹنگ ہے یا جو بھی کوٹنگ ہے، اللہ نے جو بھی کوٹنگ کیا ہوگا تو وہ کوٹنگ ہے. تو اب بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی یہ کوٹنگ تو پگھلی نہیں نا، تو چٹکا کہاں سے لگے گا، منہ کیسے جلے گا؟ تو وہ کوٹنگ کے ساتھ ابھی وہ نگلا گیا ہے پیٹوں میں. جب وہ کوٹنگ پگھل جائے گی، ہٹ جائے گی، تبھی تو اس آگ کا اثر ہوگا نا. اللہ نے جب کہا ہے کہ انہوں نے اپنے بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں انہوں نے کھایا ہے، کہ جب کہا کہ مطلب وہ کھانے پہ اوپر تو بول دیا کہ مت کھاؤ مال یتیم کا، ظلم کے طریقے مطلب تحت، مگر پھر بعد میں لگتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، لیکن نہیں، انہوں نے کھایا ہے مگر اپنے پیٹوں میں آگ. اب وہ آگ جو ہے وہ ایسی کوٹنگ کی ہوئی ہے اس کے اوپر اللہ کی اسپیشل کہ وہ ابھی پگھلی نہیں ہے. اور جب پگھلی نہیں ہے تو بندے کو آگ کہاں سے ہوگی؟ ایک بار پگھل گئی تبھی تو چلائے گا نا کہ آگ ہو رہی ہے، پیٹ میں آگ ہو رہی ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، آگے کی دو حروف جو ہے ان کو بھی سن لو. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، سَيَصْلَوْنَ یہ ہے کہ وہ لوگ سَيَصْلَوْنَ جلیں گے، وہ جلد ہی جلیں گے، کیونکہ س لگ چکا ہے نا اس کو. وہ س کا مطلب ہے سون، بہت جلدی. اور وہ جلدی کون سی ہے معلوم؟ کہ جو قیامت کے دن کی، کیونکہ قیامت جب آئے گی تب بندہ یہی بولے گا بہت جلدی آ گئی. تو اللہ کہتا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، تو وہ آگ جو ہے جس میں وہ جلنے والے ہیں، اور یہ وہ آگ ہے جس کو سعیرہ اللہ نے جو بولا ہے. سعیرہ جہنم کی وادی بھی اس سے پناہ طلب کرتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر وہ بلیزنگ فائر ہے
جو آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے. تو اگر جہنم اپنی ہی اس ایک وادی سے اگر پناہ طلب کر رہی ہے اللہ سے، تو سوچ لو وہ وادی کتنی بھیانک ہے. لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا. اس نے آگ تو کھایا ہے لیکن اس کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ پیٹ آگ جو ہے وہ پیٹ میں بھی ہے، اندر بھی آگ، اور بعد میں اس کو جب پھینکا جائے گا اس دہکتے ہوئے شعلوں کے اندر، سائرہ کے اندر، تو وہاں وہ جلے گا. سیسلونا، تو وہ جلے گا اس سائرہ کے اندر. تو اللہ یہ چیز کہہ رہا ہے کہ بعد میں اس کو اندر اور باہر دونوں طرف آگ ہی آگ ہے. کیونکہ جو چیز اللہ کو سخت ناپسند ہو، جس کے لیے اللہ اپنی مرضی بتا دے اپنے کلام میں، اور پھر جس کے لیے سخت تاکید بھی کرے. دیکھو گارڈینز جو ہیں ان کو ہی کتنی ساری آیتیں میں نے پڑھی جو مجھے لگا کہ اللہ کتنی ساری آیتیں تو گارڈینز کے لیے، دیکھ بھال کرنے والے، کیئر ٹیکر. تو اب اللہ نے یہاں پر فائنلی یہ بات بول دیا کہ فکر مت کرو، ابھی بھلے مروڑ نہ آئے پیٹ میں، ابھی بھلے آگ میں منہ نہ جل جائے، لیکن جلد ہی محسوس ہوگا. Those who unjustly eat up the property of orphans eat up a fire into their own bodies. They will soon be enduring a blazing fire. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو ہم کو ایسی چیزوں سے، ایسی ہی کوئی کام کرنے سے اللہ تو ہم کو ہمیشہ بچانا. ہم پناہ چاہتے ہیں تیری کہ ہم ایسی کوئی بھی غلط حرکت کبھی کریں. اللہ ہمارے اہل و عیال کو بھی تو اس سے بچانا. آمین یا رب العالمین.